نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین، جیسا کہ ہماری اور آپ کی پسندیدہ شے ہے بات کرنا، بعض اوقات اپنے فرینڈ سے، اپنے رشتہ داروں سے، یا پھر اپنے کلیگ سے، یا پھر کسی اور سے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، لیکن بات کرنے میں ہم آداب بھول جاتے ہیں اور بے سبب باتیں کرنے لگتے ہیں، اور یہی گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا میری گفتگو کا موضوع ہے خاموشی میں نجات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو ساتھ ہی اسے اظہار و فکر و احساس کے لیے بیان کا سلیقہ بھی سکھا دیا۔ فرمایا سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیہ نمبر 1 to 4 میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے سکھایا قرآن، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ دوسرے حیوانات کے مقابلے میں جن کی آوازیں محدود اظہارات کے لیے ہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فکری صلاحیتوں سے نوازا اور قوت گویائی سے بلندی عطا کی ہے۔ اسی قوت گویائی کے ذریعے انبیاء علیہم السلام اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ ہر نبی بولنے کے لحاظ سے اپنی قوم میں ماہر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیہ نمبر 25 to 28، قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کے گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت گویائی سے نوازا کہ وہ فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے آگے کلام حق خوبصورتی کے ساتھ پیش کر سکے۔ نتیجتاً موسیٰ علیہ السلام نے ہر بات کا بہترین جواب دے کر اسے لاجواب کر دیا۔ ذرا سوچے کہ بیان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ نے انسانیت کے نام اپنا آخری پیغام یعنی قرآن مجید کے لیے بہترین بیان یعنی عربی زبان کو منتخب فرمایا۔ عربی زبان قرآن کے لیے بیسٹ کیوں ہے، اس کا جواب دینے کے لیے ایک الگ تقریر درکار ہے۔ عربی زبان کی فصاحت اور اثر انگیزی کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ جس نبی پر نازل ہوئی ان کی زبان، گفتار اور طرز بیان کا بھی کوئی ثانی نہیں، اور اسی زبان سے نکلا ہوا حق ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آیا۔ یعنی بیان انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن یہ تبھی نعمت ہے جب اس کے ذریعے حق بات کہی جائے، ورنہ انسان کا بولنا بھی ایک زحمت ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اور خاص کر خواتین میں بولنا اور ضرورت سے زیادہ بولنا رائج ہے۔ یہ ایک بڑی زحمت اور فتنہ و فساد کا سبب ہے۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ آپ خود سوچئے اور ذرا غور کیجئے کہ کسی لڑائی کے پیچھے، برائی کے پیچھے، قطع تعلقی یعنی رشتہ ٹوٹنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، اور وہ ہے زبانوں سے نکلے تیر یعنی بیان بازی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی یا نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6135، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بھی منہ کھولے حق بات کہے یا اپنا منہ بند رکھے۔ لیکن ہمیں تو بس بولنا ہے، اتنا بولنا ہے کہ سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں، اور اتنا بولیں کہ ہم سب میں نمایاں ہو جائیں اور سامنے والے کی بولتی بند کر دیں۔ اور ہم کو اتنا بولنا ہے کہ ہوش ہی نہ رہے کہ زبان سے غیبت کر رہے ہیں یا طعنہ زنی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں یا بد کلامی کر رہے ہیں، عیب لگا رہے ہیں یا جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ مطلب ہی نہیں ہے، بس بولنا ہے۔ واللہ اس سے رک جائیں اور منہ کھولنے سے پہلے اپنا ہوش و حواس درست کریں اور سوچ سمجھ لیں،
اور بات کو سنا بھی کرے اور سننے کی عادت ڈالے۔ قرآن مجید میں سننے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیہ نمبر 17 to 18، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ یعنی جو بات کو غور سے سنتا ہے وہ عقل مند ہے۔ جب ہم اپنا منہ بند کرتے ہیں تب ہماری عقل کام کرنا شروع کرتی ہے۔ حضرت وہیب ابن الورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی جب خاموش ہوتا ہے تب اس کی عقل مکمل طور پر موجود ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تب خاموشی کے ذریعے جاہلوں پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کیے، خاموشی ہیبت ہے بغیر سلطنت کے، خاموشی قلعہ ہے بغیر دیوار کے، خاموشی فتح یابی ہے بنا ہتھیار کے، خاموشی جواب ہے جاہلوں کا۔ یعنی بری بات بولنے سے بہتر خاموشی ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہا کرتے اور کم گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں مختصر اور جامع ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ لیکن پر اثر خطبات کے تاریخ میں کئی ایسے نمونے موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد صلاحیت اور دانائی سے کام لے کر اسلامی تحریک کو اپنے ابتدائی دور میں ہی جہالت سے محفوظ کر کے اس کو فروغ دیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، دو صحابی جو اوس اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ایک اوس قبیلے کے شخص تھے اور دوسرے خزرج کے، دونوں اپنے اسلام سے پہلے کے وقت کی گفتگو کرنے لگے کہ کیسے وہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے۔ بات کرتے کرتے دونوں اپنی پرانی جنگ کی رنجش کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے۔ واقعات کے بیان میں پہلے تو تلخی آئی، پھر بات سخت کلامی تک پہنچ گئی اور آخر کار دونوں نے اپنے اپنے قبیلے کو آواز لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو وہاں تشریف لے گئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اللہ اللہ، یہ جاہلیت کی پکارے کیسی، حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اللہ نے تمہیں اسلام کا راستہ دکھایا، اسی کے ذریعے تمہیں کفر سے نجات دلائی اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی۔ پس ان مسلمانوں نے سنتے ہی اپنی اصلاح کر لی۔ ذرا غور کیجئے، جب ہم گفتگو کرتے ہیں جو بے وجہ کی ہوتی ہے تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ جب صحابہ اکرام اس چیز سے بچ نہ سکے تو ہماری کیا اوقات ہے، اور اسی طرح بات آگے بڑھتے بڑھتے بد کلامی تک پہنچ جاتی ہے جو غصہ بھڑکا دیتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے بہترین کلام کا استعمال کیا۔ یعنی ہمیں اپنے منہ اچھی بات کرنے کے لیے کھولنا چاہیے، بلکہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، کہا گفتگو مت کرو۔ اس نے پوچھا جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اسے گفتگو کرے بغیر کوئی چارہ نہیں؟ فرمایا گفتگو کرنی ہے تو حق بات کہو یا خاموش رہو۔ ترمذی حدیث نمبر 2501، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ یعنی بری بات بولنے سے بہتر خاموشی ہے، اسی میں نجات ہے۔ جب بھی کوئی نگیٹو موقع آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چپ رہیں، جب کوئی جھگڑا کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چپ رہیں، جب ہمیں بہت غصہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چپ رہیں، اور یا خاموشی اختیار کرنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، والدین سے بھلی بات کہا کریں، ورنہ خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔
ہمیں پتہ ہے کہ یہ خواتین کے لیے ایک مشکل کام ہے، لیکن کوشش ہم پر لازم ہے۔ ہاں، جب حق بات کہنی ہو تو منہ کھولنا واجب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ بولنے والا عالم خاموش رہنے والے عالم سے قیامت کے روز افضل ہوگا، کیونکہ بولنے والے عالم کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے اور خاموش رہنے والے عالم کو صرف ذاتی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بھی عمدہ بولنے والے کی تعریف فرمائی ہے۔ اس آیت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے اچھی بات والا کون ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔